اس زمانے میں ایک صاحب آئے مولانا الیاس صاحب کے پاس، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، خبر دینے کے۔ ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے بھائی فلاں تم اچھے آ گئے، یہ جماعت تیار بیٹھی ہے، امیر نہیں ہے، تم اسے لے کے چلے گئے۔ وہ لے کے چلے گئے، وہ چلے گئے تو لوگوں نے حضرت سے کہا حضرت اس کے تو بیٹے کا انتقال ہوا۔ اچھا چلو بھائی اپن چلتے ہیں۔ جا کے ان کی غسل دفن سب کیا، وہ چلے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر حال میں گئے۔ اس جانے سے ان کی دنیا متاثر نہیں ہوئی، بگڑی نہیں، اور بن گئی۔ تبوک کا موقع تھا، فرماتے کیوں ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں، ذرا سے جگہ تم تو جگانے میں دیر ہو۔ مدینہ شریف میں 2 سال سے فصل نہیں ہوئی، 2 سال فصلیں بگڑ چکی، اور تیسرے سال میں خوب اچھی کھجوریں ہیں۔ اور کھجور جو ہے جب پکتی ہے تو اس کے پوچے توڑ کے اور چٹائیوں کے اوپر رکھ کے ان کو کھایا جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں کھلیان جو ہوتے ہیں، گلے کے نہیں بلکہ چٹائیوں پہ کھجوریں رکھ کے کھایا جاتا ہے۔ ورنہ وہ کھجور ایسی ہوتی ہے، ہم بڑے سعید بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ میں تھے، اور رمضان شریف سب گرمی، اتنی گرمی تھی کہ سعید بھائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کر رہے آدمی وہ بھی کہنے لگے بھائی آج سمجھ میں آیا کہ بعض مرتبہ روزہ نہیں رکھنا روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سعودی میں اے سی نہیں تھے، پنکھے چلتے تھے، اور صحیح بھائی رومال دیتے کسی کو اجازت کو بھگا کے لے آؤ، وہ اس کو بھگا کے لاتے، صحیح بھائی اپنے سر کے اوپر ڈال لیتے اسے، اور 1 منٹ 1.5 منٹ نہیں گزرتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا۔ تو افطار میں کھجوریں تھیں تازہ، اتنے مزے کی نہ کبھی کوئی پھل کھایا، نہ اتنے مزے کی کوئی مٹھائی۔ وہ ایسی تھی کہ آپ منہ میں رکھو اور زبان اور تالو کے بیچ میں دباؤ پریس کرو تو سارا شیرہ ہو جاتی تو گٹلی منہ میں رہ جاتی۔ اب یہ اگر کبھی درخت پہ سے گر جائے تو یہ پھٹ جائے گی، پھیل جائے گی، اور نیچے مٹی ہے، مٹی میں یہ سب نہ سوچے۔ لیکن تبوک کا جب موقع آیا تو اعلان ہوا کہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، 30,000 تھے، سب تیار ہو، خرچہ نہیں ہے، تنگی ہے۔ ایسی حالت تھی کہ 30,000 تو صحابہ تھے اور 3,000 تھے، 10 کی جماعتیں بنا کے ہر جماعت کو ایک اونٹ دے دیا کہ تم سب کا سامان اس کے اوپر رکھ لو، اور باری باری سے ایک آدمی اوپر بیٹھنا، 9 آدمی نیچے پہ بیٹھنا۔ تو 9 آدمی پیدل چلتے، ایک اوپر بیٹھا ہے، پھر اس کی باری پوری ہو جاتی تو وہ نیچے اتر آتا، پھر دوسرا اوپر۔ تو ایسے باری باری سے ایک آدمی سوار ہو کے اور 9 آدمی پیدل ایسے گئے، ساری فصل کھجوریں ایسی چھوڑ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی کہ 1 مہینہ گزر گیا، کھجوریں وہیں کے وہیں لگی رہی، کھجوریں ٹپکی نہیں، یہاں تک کہ یہ واپس آ گئے اور انہوں نے اپنی فصل اٹھائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ آج تک وہ برکت چلی آ رہی، اور ساری دنیا سے لاکھوں حاجی جا رہا ہے اور مدینہ شریف سے کھجوریں لے جاتا ہے، 200 گرام نہیں، کلوؤں سے۔
اور کبھی بھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ آپ کھجوریں اس لیے نہیں لائے کہ آپ جیسے مدینہ شریف میں کھجور کا شارٹیج ہو گیا، 1400 سال گزر گئے اور کھجوریں برکتوں ہی برکتوں کے ساتھ۔ کیوں آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ جب تم اس کام کو کرو گے، اپن ڈرتے ہیں نا یار اپن چلے جائیں گے تو اتنے دن کی آمدنی ماری جائے گی، اور اپن چلے جائیں گے پھر گھر والوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، آدمی ڈرتا ہے، اس لیے ہچکچا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب تم اس کام کو کرو گے اور کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنے والی 7 پیڑھیاں، آنے والی 7 پیڑھیاں، اولاد ان کی 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 بھی اولاد، 7 پیڑھیوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی حفاظت پر، یعنی ان کو دیندار بھی بنائیں گے اور مالدار بھی بنائیں گے۔ آدمی سوچتا ہے میں بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، ارے بچوں کے لیے کیا کرے؟ بچے جو پیدا ہوئے ہیں وہ اپنی قسمت خود لے کے آئیں، تمہاری قسمت پہ تھوڑی آئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 13 بیٹے، ایک ساتھ ان کے پاس بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ امیر المومنین کے پاس اتنا تھا کہ 13 بیٹوں میں سے ہر ایک کے حصے میں کچھ کچھ آنے آئے تھے، یعنی پورا روپیہ بھی نہیں آیا۔ امیر المومنین آپ نے بچوں کے لیے اچھا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے بچوں کو نیک بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یتولی الصالحین ہیں، نیک لوگوں کے والی اللہ ہیں، ان کے والی اللہ ہیں، اور اگر نیک نہیں تو میرا ان سے کیا لینا دینا۔ پھر ان کے بعد ان کے ایک صالح بادشاہ، ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھی 13 بیٹے، انہوں نے سب بیٹوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی جاگیریں چھوڑی۔ کہ وہی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو ایسی حیثیت دی کہ ایک بیٹا ایک وقت میں 500 گھوڑے جہاد کے اندر دیتا۔ یہ گھوڑے آج کل بھی تانے والے نہیں، دوڑنے والے گھوڑے، وہ 1 سال کا بچیرا بھی 1 لاکھ کا بکتا ہے، مہنگی سے مہنگی کار سے زیادہ مہنگا۔ ایک موقع پہ 500 گھوڑے خیرات کرتے، اور کہا کہ میں نے ان کے سالے کے بیٹوں کو بھی دیکھا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے تھے اور یوں کہہ رہے تھے یہ مسجد ہمارے دادا نے بنوائی تھی، اور اس کا منبر ہمارے بڑے ابا نے بنایا تھا، اور اس کے دروازہ ہمارے چچا نے بنوایا تھا، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ قسمتیں جو ہیں وہ تو لکھ کے آئی ہیں، اپن کیا کریں۔ فرمایا آنے والی 7 پیڑھیوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی کفالت۔ تو دوسری روایت میں اب کیسے سنا نظام الدین میں دوسری جگہ آتا ہے 14 پیڑھیوں کی کفایت پر۔ 14 پیڑھیاں میں کئی صدی، 200-300-400 سال تک کا حساب کتاب کے لیے۔
अपन पैसे बचाने के चक्कर में, टाइم बचाने के चक्कर में कहते साहब वो क्या करें, 4 महीने लगाए थे लेकिन वो छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए 11 साल पहले 4 महीने लगाए थे, चिल्ला लग जाता है। क्या कितने चिल्ले लगे 11 साल? 2-3 तो लग गए। अभी अपन जो है वो नौकरी को ही पकड़े हुए हैं, दुकान को ही पकड़े हुए हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम खर्च कर करके मालदार हो रहे हैं, और हमारे जमाने में हम कमा कमा के कंगाल हो रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतें नसीब करता, बरकतें देते हैं, उन बरकतों में सब हो जाता है। मौलाना मुस्तकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह सुनाने लगे, कहने लगे एक हमारा साथी उसके दोस्त ने कहा, यार तुम जमात वालों को तनख्वाह कितनी मिलती है? आदमी हैरत करता है कि भाई वो अपने पैसे से भी क्या जा सकता है, जमात वालों को तनख्वाह कितनी मिलती? पहले उसने कहा हमें तनख्वाह नहीं मिलती, हमें मनख्वाह मिलती, तनख्वाह नहीं मिलती, मनख्वाह मिलती। अगर तनख्वाह तो सबको मालूम है भाई, साल में 100 महीना भर काम करो तो पहली तारीख को पैसे हाथ में आते हैं, तनख्वाह मिलती। ये मनख्वाह क्या होता है? उसने कहा जो दुनिया के लिए अपना तन कुर्बान करते हैं उनको तनख्वाह मिलती है बकदरे तन, यानी अपने खाने पहनने के एतबार से मिल जाती। और जो मौला के लिए अपना मन अपनी चाहत पे कुर्बान कर देते हैं उनको मनख्वाह देते हैं, जितनी तब मन चाहे उतनी देते हैं सर। एक साहब थे हैदराबाद के, यहाँ भोपाल में पढ़ने आए थे, यहाँ से MSc करके गए, वहाँ कहीं सर्विस में थे। तो उनके साथ वाले गए मुस्लिम, कहने लगे यार तुम कभी अमेरिका जा रहे हो, कभी मिस्र जा रहे हो, हम तो कई साल से प्लान बना रहे हैं कि कश्मीर हो जाए, तो कश्मीर नहीं जा पा रहे, वापस कहाँ से आ रहे? अल्लाह ताला बरकतें दे, बरकतें दे। आदमी ये भी मांगता रहे अल्लाह से, अल्लाह आप जो दे हलाल पाक दें और बगैर सवाल और बगैर इशराफ के, यानी हमारी तवज्जो हमारा ध्यान जो लोगों के पास है उससे बिल्कुल हट जाए, सब तरफ से हट के अल्लाह की तरफ। एक शहजादा जो बाद में बादशाह बना, वो हज करने के लिए आया हुआ, और एक अल्लाह वाले एक बुजुर्ग वो भी तवाफ फरमा रहे, शहजादा ही न बैठे। मैं पूछा ये कौन सा है जो तवाफ कर? लोगों ने कहा कि ये फला बुजुर्ग है। अच्छा, उसके दिल में आया कि उनकी कुछ खिदमत करना है, तो जब वो तवाफ पूरा करके आए तो फिर जाके उनको सलाम किया, कहने हजरत मैं आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ, मैं चाहता था कि आप ही बता देते। फरमाया कहाँ हो? यानी बैतुल्लाह में काबे के सामने, अल्लाह के गैर से मांगे, कहाँ हो? तो वो एकदम ऐसा तो मैं हजरत मांगा। अब उसने मालूम किया कि हजरत ठहरे कहाँ है, क्या था तो शहजादा है लेकिन फिर बुजुर्गों का अजमत की देख, तो वो रास्ते पे जाके रुक गया क्या बैतुल्लाह के बाहर, वहां पूछा। तो जब वो गुजरे तो उसने कहा हजरत यहाँ तो बता दीजिए, मैं दुनिया मांगे आखिरत मांगे? हजरत आखिरत काम कर सकते हैं, हाँ दुनिया की कोई चीज हो तो आप फरमा दीजिए। फरमाने लगे दुनिया तो जिसकी सारी है ना, उससे भी आज तक नहीं मांगी,
دنیا تو جس کی سب کچھ ساری کی ساری دنیا جس کی ہے، دنیا تو اس سے کیا اس تک نہیں مانگی، تم سے کیا مانگی؟ سمجھے حاجی جی؟ دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرماتے ہیں اور برکتوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط فرمایا، میرے دوستو تم بھی سمجھو اور سب کو سمجھاؤ، تم بھی سمجھو اور سب کو سمجھاؤ کہ گھر کے جتنے آدمی ہیں وہ سب پہ اس تھوڑی سی زندگی کے سامان میں لگے رہے، اور ہر گھر سے ایک آدمی کا مرنے کے بعد کی اتنی بڑی زندگی کے سامان میں اور وہاں کا سرمایہ حاصل کرنے میں لگے رہنا کتنا ضروری ہے۔ آخر وہاں کے سامان کی بھی تو ضرورت ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری دنیا میں بڑی برکت اور بڑی ترقی ہوگی۔ تم خود نمبردار محراب کے کام کو دیکھ لو، وہ اپنے گھر میں باوجود اکیلا ہونے کے دین کے اندر کوشش کرتے رہنے سے اس کی دنیا میں کچھ فرق نہیں آیا بلکہ بڑی برکت، بلکہ بڑی برکت ہوئی۔ میرے دوستوں، مرنے کے بعد کا وقت بہت سخت وقت ہے اور مرنے کے بعد کی گھاٹیاں بہت بھاری گھاٹیاں ہیں۔ ایسے بھاری وقت کے واسطے اتنی بات کی کوشش کرنا اس کے مقابلے میں کچھ بھاری بات نہیں۔ میرے دوستو، اس میں کوشش کرنے سے سینکڑوں سنتیں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہوگی اور ہر سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تم خود دیکھو ایک شہید کا کتنا بڑا رتبہ۔ لہذا میں تمہیں نہایت تاکید کے ساتھ توجہ دلاتا ہوں کہ مردانہ ہمت کے ساتھ ادھر ادھر سے جن کو کوشش کرنے والا سمجھو، اپنے ساتھ لے کر اپنے گاؤں میں ہی گھر ایک ایک آدمی دین کے پھیلانے کے لیے نکالنے میں ضرور ہوگی۔ میرے دوستو، دین کے ہر کام میں تمہارا گاؤں آگے رہا ہے اور سب سے زیادہ بہادر رہا ہے۔ گھر ایک آدمی نکالا جانا یہ نئی تحریک ہے، اس میں سب سے آگے رہو۔ اگر انشاءاللہ تم نے اس میں جم کے کوشش کر لی، اللہ کی نصرت سے ضرور کامیاب ہو اور پھر دوسروں کو بھی رغبت دو اور پھر وہ بھی اس میں کوشش کریں گے تو ان کے ثواب میں تم شریک رہو گے۔ میرے کہنے کو غنیمت سمجھو، بڑی بات کہنے والے ملتے نہیں ہیں۔ دیکھو بھلے کام میں کوشش کر لو، مرنے کے بعد کوشش کا موقع نہیں ملے گا اور تم رہ جائیں۔ ابھی موقع ہے، ابھی کر لیں، ابھی چھوٹ گئے تو بعد میں صرف افسوس کرنا پڑے گا اور نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں کرنا۔ ایک جماعت گئی اللہ کے راستے میں دلی، غالباً کراچی میں زمانہ، اس وقت میں جو ہے وہ ایک ہی تھا ہندوستان۔ جب وہ لوگ واپس آئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے واپسی کی بات اور فرمایا دیکھو تم اللہ کے راستے میں گئے تھے، اب گھر جا رہے ہو۔ دلی کے ایک تاجر ایک جماعت کے ساتھ کام کر کے سندھ سے واپس آئے، وہاں کے کام کی کارگزاری ان سے سن کر حضرت نے فرمایا دوستو، ہمارا یہ کام ایک طرح کا عمل تصویر ہے۔ تصویر کہتے ہیں کنٹرول میں دے دینا، مسخر کی چیز اس کا ہو جانا، یعنی جو کوئی اس کام میں لگے گا اور اس کو اپنی دھن بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا رہے گا، مگر کام بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں، خالص اخلاص کے لیے اللہ کے راستے میں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے اجتماع کے بعد ہم لوگ مرکز میں تھے،
ان کا فجر کا بیان فرمانے لگے ہم تو اس کام میں لگے اور عملوں کو جاندار بنانے کی کوشش میں لگے، پھر ہمارے دنیا کا کام تو اس کام کی برکت سے ہی بن جائیں گے۔ اور بیان کے بعد ہم لوگ کمرے پہ آ گئے، مولانا مصباح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اور اسلم بھائی رحمۃ اللہ علیہ ناگپور کے، ایک حاجی اشرف صاحب تھے امراوتی، ہم چاروں ایک کمرے میں۔ جب آئے اسلم بھائی کہنے لگے ان کے بات سمجھ میں نہیں ہے، ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اپنے دنیا کاموں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو ان سے کچھ کہنا چاہتے اور وہ بھائی بڑی عمر کے، انہوں نے کھیلا نہیں، کہنے نہیں انہیں سے پوچھیں گے، ٹھیک ان سے پوچھیں، کہنے نہیں تم لوگ بھی ساتھ کرو۔ اور وہ شام کو ساتھ لے کے گئے، ایک کمرے کے اندر بڑا سارا کمرہ تھا، اس میں سب ذمہ دار قسم کے پڑوس کے سب بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے۔ اتنے میں کسی کی نظر گھڑی پڑی، میں نے کہا ارے 11 بج گئے، اچھا بھائی چلو چلو سبحان اللہ رحمدی جو ہوتے۔ تو ہم چاروں حاجی عبدالوہاب صاحب کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے تک گئے، بس وہ کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے لائٹ بند کر دی۔ اگلے دن پھر گئے، وہ کمرے میں داخل ہوئے، ہم بھی ساتھ کے ساتھ داخل ہوئے، انہوں نے لائٹ بند کر دی۔ ان کی خدمت میں جو ساتھ وہاں تھے وہ کہنے لگے اگر کچھ لوگ مہمان ہیں، اچھا لائٹ، ہم لوگ بیٹھ گئے، وہ پلنگ پہ گئے، انہوں نے بات یہ نہیں پوچھا تم کیوں آئے، وہ تو 24 گھنٹے کے دائی تھے۔ وہ بات کرتے کرتے جب انہوں نے بیچ میں سانس لینے کو رکے تو اسلم بھائی نے کہا حضرت کل آپ نے بیان میں یہ فرمایا تھا اس کام کو تو آخرت کے لیے کرنا ہے، اپنے کام بنانے کے لیے نہیں کرنا۔ پیچھے سے کافی اٹھائی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات، اس میں سے 1-1.5 پیج پڑھ کے ہمیں سنایا، پھر فرمانے لگے میرے منہ نے بات کو سمجھو، عمل تو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یقین یہ بھی رکھنا ہے کہ جنت بھی ملے۔ عمل کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا، لیکن یقین یہ بھی رکھنا ہے کہ جنت بھی ملے گی۔ ایسے ہی اس کام کو تو کرنا ہے آخرت کے لیے، لیکن یقین یہ بھی رکھو کہ تمہارے دنیا کے کام بھی اسی کی برکت سے بنے۔ آدمی ناسمجھ دنیا کے تقاضوں کی وجہ سے کام کا حرج کر دیتا ہے، چلا ڈلے کر دی، 3 دن چھوڑ دی، گشت کا ناغہ کر دی، تو اور الجھتا چلا جاتا، اور الجھتا چلا، پھر اور عملوں سے دور ہوتا ہے تو اور الجھتا چلے جاتا، اسی الجھن کے اندر زندگی بھر گڑبڑ ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ اگر جمے اور آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف ایک بارش چلتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف آتی، اور اللہ کی طرف ایک ہاتھ چلتا ہے تو اللہ کی رحمت ایک باہ اتنی اس کے پاس آتی، اور یہ اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے دوڑ کے لے لیتی۔ تو کرتے رہنا جو ہے نا وہ ہے، اور قربانی بڑھتی چلی جائے تو ہے کہ بھائی پہلے چلہ لگاتے تھے 4 مہینے لگے، 4 مہینے لگائے تھے، اب ہر سال 4 مہینے لگے، ہر سال 4 مہینے لگا رہے تھے، اب ہر تیسرے سال بیرون جانے لگے۔ قربانی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ جو اسلامی لشکر جاتے تھے تو وہ آگے بڑھتے چلے جاتے تھے، یہ تھوڑی کہ پیچھے وہاں سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ سے واپس آنے والوں سے کہا دوستو ہمارا یہ کام ایک طرح کا عمل تصویر ہے، یعنی جو کوئی اس کام میں لگے گا اور اس کو اپنی دھن بنا لے گا
اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا رہے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کے کام میں لگو گے تو زمین و آسمان اور فضا کی ہوائیں تمہارے کام انجام دیں گی۔ تم اللہ کے کام میں گھر اور کاروبار چھوڑ کر نکلے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لینا کہ تمہارے کاروبار میں کتنی برکت ہوئی۔ اللہ کی نصرت کر کے جو اس کی نصرت اور رحمت کی امید نہ رکھے وہ تو فاسق اور بے نصیب۔ مولانا لکھتے ہیں کہ آخری فقرہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے انداز اور اتنے جوش سے کہا کہ حاضرین مجلس کے دل جو اللہ کی نصرت کر کے اس کی نصرت اور رحمت کی امید نہ رکھے وہ تو فاسق اور بے نصیب ہے۔ اس راستے میں ہچکچا کے نہیں چلنا۔ ہمتوں اور حوصلوں کے ساتھ چلنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں چلتے چلتے مر جائیں گے، تو موت کا وقت آنے سے پہلے تو مر نہیں سکتے، مریں گے تو گھر پہ بھی مرتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ یہ کہیں کسی کی تلوار سے مارے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ خالد نے سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اللہ کی تلوار کو کوئی اور کاٹے، ان کا انتقال گھر پہ۔ کیوں کہتے تھے میں نے اتنی مرتبہ 30 مرتبہ کی کتنی مرتبہ اپنے آپ کو خطرناک موقع میں داخل کیا لیکن مجھے وہاں شہادت حاصل نہیں ہوئی، آج اوروں کی طرح گھر میں مرنا، اس کا افسوس کرتا۔ حالانکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت و مصلحت تھی کہ یہ جو ہے اللہ کے راستے میں کسی اور کی تلوار سے نہیں مارے۔ تو آدمی کو موت تو جب آئے گی اور نہیں آئی ہے تو صحابہ نے پتے بھی چبائے اور پیٹ پہ پتھر بھی باندھے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ فلاں صحابی بھوک کی وجہ سے مر گئے، بھوک آئی، درجے بلند کرا گئی لیکن مار نہیں پائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تھی لیکن جلا نہیں پائی، اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری تھی کاٹ نہیں پائی، صحابہ پہ بھوک آئی مار نہیں پائی۔ تو ڈر ڈر کے گھبرا کے ہچکچا کے چلنا، یہ کوئی چلنا نہیں۔ آدمی چلے کیسے؟ حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، ہر تقاضے پہ تیار کا گھر کلمیاں تو ہے دیکھنے والی۔ اب یہ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں 4 مہینے والے، آپ نے سب نے دیکھا کہ کئی مرتبہ 4 مہینے والے کتنے اٹھ کے آگے آئے، پھر ایک مرتبہ 4 مہینے والے کتنے۔ اگر یہ مٹا گئے ہوتے ہیں، ان کے دھندے اجڑ گئے ہوتے، گھر اجڑ گئے ہوتے تو یہاں بیٹھے ہوتے، برا بھلا کہہ رہے ہوتے، خدا سمجھے ان جماعت والوں کو لے گئے، ہماری دکان ٹھپ ہو گئی، ہمارا گھر اجڑ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جو مقدر میں ہے وہی کا وہی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دکان پہ بیٹھے بیٹھے دکان جو ہے دیوالیہ ہو جاتی، کارخانہ چلاتے چلاتے کارخانہ فیل ہو جاتا، نوکری کرتے کرتے نوکریاں چھٹ جاتی۔ لیکن اب یہ وقت لگا کہ کون اس میں سے مٹ گیا، بلکہ یہ خود اگر غور کریں تو جو حالات اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے تھے اس سے اللہ نے اچھے ہی حالات بنائے۔
مگر حال اچھا بنے نا تو آدمی پیچھے نہیں ہٹے. ایک صاحب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، 2-4 بکریاں تھیں ان کے پاس. دن میں زیادہ وقت مسجد میں ہی دیتے، بس مسجد نہیں مسجد. ایک دن آئے کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیجیے اللہ پاک برکت دے دے. فرمایا جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی میں اللہ کا شکر ادا کر. ارے حضور پیسے ہوتے نہیں ہیں، اگر پیسے ہوں گے تو پھر دین کے تقاضے بھی خوب پورے ہوں گے، پیسے ہوں گے تو لوگوں کی مدد بھی خوب کر سکیں. اب تو دعا کر. حضور نے پھر کہا ارے اسی حال میں ٹھیک. انہوں نے زیادہ اصرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی کہ اللہ اس کے مال میں اولاد کر. اب برکت آنا شروع ہوئی تو بکریاں بڑھنے لگی، ریوڑ ہو گئے. اب بکریاں اتنی بڑھ گئیں کہ شہر میں رہنا مشکل ہو گئے. شہر کے باہر وہاں کوئی جگہ لے کے وہاں باڑا واڑا بنایا، وہاں جا کے رہنا. یا تو 5 وقت کی نمازیں مسجد میں ہوتی تھی، مسجد میں تھی. اب جمعے کی نماز میں بھی آنا مشکل ہو گیا. اور بڑے مالدار ہو گئے اور بہت بکریاں ہو گئیں. اب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا. زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجے جگہ جگہ زکوٰۃ وصول کرتے. وہ ان کے پاس بھی آئے کہ بھائی اس میں بکریوں میں اتنی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ دے دو. کہنے اچھا کہ اللہ کے رسول ہم مسلمانوں سے بھی خراج نہیں. وہ واپس سے اب ان کو احساس ہوا کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی. لوگ لب کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں اطلاع پہنچ گئی کہ حضور مجھ سے غلطی. فرمایا جس کو اللہ کی رضا کی حاجت نہیں اللہ کو بھی اس کے مال کی حاجت نہیں. آپ نے منع کر. اب کچھ سال گزر گئے. کچھ سال گزرنے کے بعد حضور کی وفات ہو گئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. اس زمانے میں فتنہ پھیلا، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے. بہت سے لوگ اسلام چھوڑ کے ان کے ساتھ ہو گئے. ادھر سے روم کا بادشاہ لشکر لے کے چل پڑا. ادھر زکوٰۃ والوں نے مالداروں نے ارے خدمت والو خاموشی سے کام کرو، جس نے سن لیا ہے وہ باقی سے کہہ دو، آواز نہیں آنا چاہیے نیچے. چپکے چپکے بھی تو اشاروں سے بھی تو کام کیا جا سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت سے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ تھا ہم زکوٰۃ نہیں دیں. حضور کو دیتے تھے اب ہم آپ کو نہیں دیں. نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں. بعض جگہ والوں نے کہا کہ زکوٰۃ تو دیں گے لیکن آپ کو نہیں دیں گے، ہم جس کو جائیں گے دے دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے بیان فرمائے اور کہا